بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شفا مائن کے ناظرین کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے خزانے کی بات کریں گے جو ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہم نے اسے خود ہی نظر انداز کر رکھا ہے۔ یہ خزانہ ہے طب یونانی، ایسی طب جس کی بنیاد یونانی فلاسفروں نے انبیاء علیہ السلام سے سیکھ کر رکھی، پھر مسلمان سائنسدانوں اور حکماء نے اس کو ترقی، تحقیق اور علمی میدان میں اعلیٰ مقام تک پہنچایا۔ مگر سوال یہ ہے، آج ہم نے اس طب کو کیوں بھلا دیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ ملک چین، جس نے ماؤ زیدونگ کے دور میں 1970 کی دہائی میں اپنا پہلا ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن فارماکوپیا مرتب کروایا، آج وہ اربوں ڈالر کی روایتی ادویات پوری دنیا کو بیچ رہا ہے۔ اور پاکستان کے پاس بھی ایک ایسا تاریخی فارماکوپیا ہے جو تقریباً 250 سال پہلے تیار کیا گیا، جس میں صدیوں کے تجربات، مشاہدات اور حکمت کے اصول موجود ہیں۔ 1962 میں پاکستان طبی ریسرچ کونسل نے ایک نظر ثانی شدہ فارماکوپیا مرتب کیا۔ یہ صرف چند صفحات کا مجموعہ نہیں تھا بلکہ صدیوں کے مشاہدات، تجربات اور کامیاب علاجوں کا نچوڑ تھا۔ ان ادویات اور مرکبات کی پشت پر 2 سے 3 صدیوں کی کامیاب طبی تاریخ موجود تھی۔ انہی نسخوں اور مرکبات سے پچھلی صدیوں میں کروڑوں لوگ شفا پا چکے تھے۔ یہ کوئی عام مسودہ نہیں تھا، یہ ایک مستند طبی فارماکوپیا تھا جسے نہ صرف عملی تجربات نے جانچا بلکہ سائنسی اور تحقیقی مراحل سے گزر کر قانونی اعتبار سے بھی تیار کیا گیا۔ پھر اسے وزارت صحت حکومت پاکستان کو منظوری کے لیے پیش کر دیا گیا۔ مگر افسوس، 1962 سے لے کر آج 2025 تک یعنی 63 سال گزر جانے کے باوجود بھی اس تاریخی اور قیمتی طبی فارماکوپیا کو رائج نہیں کیا گیا۔ یہ وہ علمی خزانہ ہے جو اگر نافذ العمل ہوتا تو آج پاکستان میں طب یونانی کا ایک نیا سنہری دور شروع ہو چکا ہوتا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو اس قوم کو اپنے ہی ورثے، اپنے ہی آزمودہ اور محفوظ علاجوں سے محفوظ کر رہی ہیں؟ یہ سوال ہم سب کے لیے غور و فکر کا باعث ہے، لیکن افسوس اس فارماکوپیا کو آج تک نہ رائج کیا گیا، نہ حکومتی سطح پر تسلیم کیا گیا، نہ کوئی ادارہ، نہ کوئی تحفظ۔ 78 سال ہو چکے پاکستان کو آزاد ہوئے، مگر یہ علمی خزانہ آج بھی ردی کی ٹوکری میں پڑا ہوا ہے۔ اب ذرا بھارت پر نظر ڈالیں، انہوں نے ہماری ہی طب یعنی یونانی اور اسلامی طب کو آیورویدک کا نام دیا، قانونی تحفظ دیا، اور آج وہ دنیا بھر میں ٹریلین ڈالرز کی دوائیاں برآمد کر رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہندوستان کے بڑے معالجین خود تسلیم کرتے ہیں کہ آیوروید کی اصل بنیاد مسلمان اطباء کی تصانیف پر ہے۔ سوال یہ ہے، جب ہمارے پاس علم ہے، تجربہ ہے، وراثت ہے، اور ہم خود کو اس سے کیوں محروم کر رہے ہیں؟ ہم نہ صرف اپنی عوام کو قدرتی اور سستے علاج سے دور کر رہے ہیں بلکہ اپنی معیشت کو بھی کمزور کر رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم خود اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ حکومتوں نے جو نہ کیا شاید عوام کو وہ کرنا پڑے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی جڑوں کی طرف لوٹیں، طب یونانی کو اپنائیں، اسے قانونی تحفظ اور ادارہ جاتی طاقت دیں، نوجوان نسل کو اس طرف راغب کریں اور عالمی سطح پر اس کا مقام بحال کریں۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا، طب یونانی صرف علاج نہیں، یہ علم بھی ہے، تجربہ بھی اور تہذیب بھی۔ اس کو زندہ رکھنا صرف طب کا تحفظ نہیں بلکہ اپنی پہچان اور ورثے کا تحفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شعور دے کہ ہم اس خزانے کو پہچان سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔